فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل، پارٹ 70۔ اب تک میں نے انشائیہ کے آخری باب کا ذکر کیا ہے، جہاں لاک انسانی فہم کی حدود اور نوعیت کی تحقیق کے بعد اخلاقی نتیجہ اخذ کر رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے جو اسے زیادہ خالص فلسفیانہ موضوع پر کہنا ہے۔ اصولی طور پر لاک مبادئ طبیعت سے متنفر ہے۔ لائبنیز کے قیاسات پر ایک تحریر اے پروپوز میں وہ اپنے ایک دوست کو لکھتا ہے: آپ اور میں اس قسم کا راگ بہت سن چکے ہیں۔ جوہر کا تصور جو اس کے زمانے میں مبادئ طبیعت پر بہت غالب تھا، اسے وہ مبہم اور غیر مفید سمجھتا ہے، لیکن اسے کلی طور پر رد نہیں کرتا ہے۔ وہ خدا کے وجود کے بعد مبادئ طبیعتی استدلال کو بہت وزنی قرار دیتا ہے، لیکن وہ ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور ان پر کچھ بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ نئے افکار کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور محض روایتی باتوں کو نہیں دہرا رہا ہوتا، تو وہ ٹھوس تفصیلات کے حوالے سے غور و فکر کرتا ہے اور وسیع تجردات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا فلسفہ مختلف ٹکڑوں کا ہے، جیسے کہ سائنسی علم کا ہوتا ہے، اور پورے ایک بت کا نہیں ہوتا، جیسے کہ 17ویں صدی میں بڑے یورپی نظاموں کا ہوتا تھا۔ لاک کو تجربیت کا بانی خیال کیا جاتا ہے، جو یہ نظریہ ہے کہ تمام علم، منطق اور ریاضی کے ممکن استثناء سے کی سچائی کی اساس تجربہ ہے۔ لہذا انشائیہ کی پہلی کتاب کا تعلق افلاطون، ڈیکارٹ اور متکلمین کے خلاف استدلال سے ہے کہ ازلی یا ابدی تصورات یا اصول نہیں ہوتے ہیں۔ کتاب دوم میں وہ تفصیل کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے کہ تجربہ کس طرح مختلف قسم کے تصورات کو جنم دیتا ہے۔ ازلی تصورات رد کرنے کے بعد وہ کہتا ہے: تو آئیے ہم ذہن کو ایک ایسا سفید کاغذ فرض کرتے ہیں جو تمام خصوصیات سے خالی ہے اور جو کسی بھی تصورات کے بغیر ہے۔ یہ ساز و سامان سے کس طرح آراستہ ہوتا ہے؟ وہ وسیع مواد کہاں سے آتا ہے جو انسان کا مصروف اور لامحدود تخیل اس پر غیر محدود تنوع سے نقش کرتا ہے؟ عقل و علم کا تمام مواد کہاں سے مہیا ہوتا ہے؟ میں اس کا جواب ایک لفظ میں یہ دیتا ہوں کہ تجربہ سے۔ تجربہ ہی ہمارے تمام علم کی اساس بنتا ہے، اور علم بلاہر اسی سے اخذ ہوتا ہے۔ کتاب دوم، باب نمبر 1، سیکشن 2۔ ہمارے تصورات دو محاذوں سے حاصل ہوتے ہیں: نمبر 1 حسیات، سینسیشن، اور نمبر 2 ہمارے ذہن کے عمل کا ادراک، جسے داخلی فہم، انٹرنل سینس کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم صرف تصورات کی مدد سے سوچ سکتے ہیں، اور چونکہ تمام تصورات تجربہ سے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بدیہہ ہے کہ تجربہ سے پہلے کوئی ہمارا علم نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ادراک، پرسیپشن، عمل علم کی جانب پہلا قدم اور درجہ ہے، اور اس کے تمام مواد کا راستہ ہے۔ ایک جدید شخص کو ہر بات تقریباً ایک سچائی معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ فہم عامہ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ کم از کم انگریزی بولے جانے والے ممالک میں ایسا ہی ہے، لیکن اس کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذہن کو تمام قسم کی اشیاء کا قبل تجربی علم ہے۔ علم کا ادراک پر مکمل انحصار، جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، ایک نیا اور انقلابی نظریہ تھا۔ افلاطون نے تھیٹیٹس میں ادراک سے علم کی شناخت کی تردید کا کام کیا تھا، اور اس کے زمانے سے بعد ازاں تقریباً تمام فلسفیوں بشمول ڈیکارٹ اور لائبنیز تک نے یہی تعلیم دی کہ ہمارے گراں قدر علم کا بیشتر حصہ تجربہ سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے لاک کی مکمل طور پر تجربیت ایک جرأت مندانہ اختراع تھی۔ انشائیہ کی تیسری کتاب کا تعلق الفاظ سے ہے، اور اس میں بیشتر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مبادئ طبیعتی جس بات کو دنیا کا علم کہہ کر پیش کرتے ہیں، وہ خالص لفظی ہے۔ باب سوم، عام الفاظ کے بارے میں وہ کلیات کے موضوع پر ایک انتہائی عصمیت پسند کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ وجود رکھنے والی تمام اشیاء جزیات ہیں، لیکن ہم عام تصورات کی تشکیل کر سکتے ہیں، جیسے آدمی،
جن کا اطلاق بہت جزیات پر ہو سکتا ہے، اور ان عام تصورات کو ہم نام دے سکتے ہیں۔ ان کی عمومیت صرف اس امر واقعہ پر مشتمل ہے کہ ان کا اطلاق متنوع جزئی اشیاء پر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں ہمارے ذہن میں بحیثیت تصورات محض ایک جزو ہیں، جیسے ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے۔ کتاب سوم کا 6واں باب جواہر کے ناموں کے بارے میں ہے۔ اس میں متکلمین کے نظریہ جوہر کی تردید کی گئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اشیاء حقیقی جوہر رکھتی ہیں جو ان کی طبعی تعمیر میں مضمر ہوگا، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور یہ وہ جوہر نہیں ہے جس کا متکلمین ذکر کرتے ہیں۔ جوہر جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں خالص لفظی ہے، یہ محض ایک عام لفظ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر یہ استدلال کرنا کہ کیا جسم کا جوہر صرف امتداد ایکسٹینشن ہے یا امتداد جمع ٹھوس پن ہے۔ الفاظ کے متعلق استدلال کرنا ہے۔ ہم لفظ جسم کی تعریف دونوں طرح کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم اپنی تعریف پر قائم رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ واضح انواع فطرت کا امر واقعہ نہیں بلکہ زبان کا ہے۔ وہ واضح پیچیدہ تصورات ہیں جن کے ساتھ واضح نام منسلک کر دیے گئے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ فطرت میں مختلف اشیاء ہیں، لیکن ان کی مسلسل درجہ بندی سے ان میں امتیازات پیدا ہوتے ہیں۔ انواع کی حدود جن سے انسان انہیں الگ الگ کرتے ہیں انسانوں کی پیدا کردہ ہیں۔ وہ عجائب المخلوقات کی مثالیں دینا شروع کرتا ہے، جن کے متعلق یہ شک تھا کہ کیا وہ انسان ہیں یا نہیں۔ عام طور پر یہ نقطہ نظر اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک ڈارون نے بتدریج تبدیلیوں سے پیدا ہونے والا نظریہ ارتقاء اختیار کرنے پر لوگوں کو مائل نہیں کر لیا تھا۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے خود کو متکلمین سے متاثر ہونے کی اجازت دی ہے وہی محسوس کریں گے کہ یہ کس قدر زیادہ بادالطبیعاتی کاٹ کباڑ کو بہا لے جاتا ہے۔ تجربیت اور تصوریت کو یکساں طور پر ایک ہی مسئلے کا سامنا رہا ہے، جس کا فلسفہ اب تک تسلی بخش حل پیش نہیں کر سکا ہے۔ مسئلہ یہ ظاہر کرنے کا ہے کہ ہم خود اپنی ذات اور اپنے ذہنی اعمال کے بجائے دوسری اشیاء کا علم کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ لاک یہ مسئلہ زیر بحث لاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ صریحاً غیر تسلی بخش ہے۔ ایک جگہ ہمیں بتایا جاتا ہے کیونکہ ذہن اپنے تمام افکار اور استدلال کے ساتھ اپنے تصورات کے سوا کوئی اور بلا واسطہ معروض نہیں رکھتا، اور ذہن صرف ان تصورات پر ہی تفکر کرتا یا کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ ہمارا علم صرف انہی سے متعلق آگاہ ہوتا ہے، اور پھر علم نام ہے دو تصورات میں مطابقت اور غیر مطابقت کے ادراک کا۔ اس سے یہ نتیجہ فوراً اخذ ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں یا طبعی دنیا کے وجود کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان کا وجود ہے تو یہ میرے ذہن میں محض تصورات ہیں۔ اس طرح جہاں تک علم کا تعلق ہے، ہم میں سے ہر کوئی خود اپنی ذات میں محبوس ہے اور خارجی دنیا کے تمام تر رابطے سے منقطع ہے۔ تاہم یہ خلاف قیاس ہے، اور لاک کا خلاف قیاس باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یوں ایک اور باب میں وہ ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے جو پہلے نظریے سے قطعی غیر مطابق ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم حقیقی وجود کے علم کی 3 اقسام رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے وجود کا ہمارا علم وجدانی ہوتا ہے، خدا کے وجود کا علم ہمارا استخراجی علم ہوتا ہے، اور اشیاء کا علم ہمارا حسیاتی علم ہوتا ہے۔ کتاب 4 باب 3۔ اس کے بعد کے باب میں وہ عدم توافق سے کم و بیش آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ایک شخص کہہ سکتا ہے، اگر علم نام ہے تصورات میں مطابقت کا تو پھر ایک پرجوش اور ایک سنجیدہ شخص دونوں ہی ایک سطح پر رہتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے، جہاں تصورات اشیاء سے مطابقت رکھتے ہوں وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مزید یہ استدلال کرتا ہے کہ تمام بسیط تصورات لازماً اشیاء سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ ذہن جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے کسی طرح بھی خود کوئی بسیط تصورات نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان سب کا وجود تمام ان اشیاء کا نتیجہ ہوتا ہے جو فطری طریقے سے ذہن پر عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک جواہر کے پیچیدہ تصورات کا تعلق ہے
تو ان کے متعلق ہمارے تمام پیچیدہ تصورات لازماً ایسے اور صرف ایسے ہیں جو ایسے بسیط تصورات سے بنے ہیں جنہیں فطرت کے ساتھ باہم ہونا دریافت کیا گیا ہے۔ پھر ہمیں کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے نمبر 1 وجدان کے ذریعے، نمبر 2 تفکر کے ذریعے جس میں دو تصورات میں مطابقت یا عدم مطابقت کا جائزہ لیا جاتا ہے، نمبر 3 حسیات کے ذریعے جس سے انفرادی اشیاء کے وجود کا ادراک کیا جاتا ہے۔ کتاب چہارم باب سوم سیکشن 2۔ ان تمام میں لاک یہ پہلے سے معلوم فرض کر لیتا ہے کہ بعض ذہنی واردوں جنہیں وہ حسیات کہتا ہے کہ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو خود ان سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ اسباب کم از کم کسی حد تک اور بعض پہلوؤں میں ان حسیات سے مشابہت رکھتے ہیں جو ان کے نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا علم تجربیت کے اصولوں کے ساتھ کس طرح استواری و توافق کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہمیں حسیات کا تجربہ ہوتا ہے، ان کی علتوں کا نہیں۔ ہمارے تجربات بعینہ وہی ہوں گے اگر ہماری حسیات از خود پیدا ہوتی۔ یہ نظریہ کہ حسیات کی علتیں ہوتی ہیں اور مزید برآں یہ نظریہ کہ وہ اپنی علتوں سے مشابہت رکھتی ہیں ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر قائم رکھا جائے تو اسے لازماً تجربہ سے پوری طرح آزاد بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ کہ علم عبارت ہے وہ تصورات میں مطابقت یا عدم مطابقت سے، ایک ایسا نظریہ ہے جو لاک سے موسوم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی خلاف قیاس باتوں سے اس کا فرار ایسی عدم استواری کے باعث اتنا خام و باطل ہے کہ صرف اس کی فہم عامہ سے مستقل وابستگی نے ہی اس کی اس جانب سے نگاہیں بند کر دی ہوں گی۔ اس مشکل نے آج تک تجربیت کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہیوم نے حسیات کی خارجی علتوں کا قیاس ترک کر کے اس سے نجات پائی، لیکن اس نے اس وقت بھی یہ قیاس قائم رکھا جب اس نے اپنے اصولوں کو فراموش کر دیا، اور ایسا اکثر و بیشتر ہوا۔ اس کا بنیادی مقولہ مقدم ارتماس کے بغیر تصور نہیں، مقدم ارتسام کے بغیر کوئی تصور نہیں، نو آئیڈیا ود آؤٹ این اینٹیسیڈنٹ امپریشن، جو وہ لاک سے لیتا ہے اس وقت تک قرینِ قیاس رہتا ہے جب تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارتسامات کی خارجی علتیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ لفظ ارتسام ناقابل مزاحمت طور پر سجھاتا ہے، اور جن لمحات میں ہیوم کچھ درجہ استواری حاصل کرتا ہے وہ بلا تردد خلاف قیاس ہو جاتا ہے۔ اب تک کوئی بھی ایسا فلسفہ ایجاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو بیک وقت قابل یقین بھی ہو اور خود میں استواری و توافق کا حامل بھی ہو۔ لاک کا مقصد قابل یقین فلسفہ پیش کرتا ہے، لیکن اس نے ایسا استواری و توافق کی قیمت پر کیا۔ جو فلسفہ خود میں استواری و توافق نہیں رکھتا وہ پوری طرح صادق فلسفہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ فلسفہ جو خود میں استواری و توافق رکھتا ہے وہ پوری طرح جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید فلسفے علانیہ نا استواری و عدم توافق کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ کے باعث جزوی طور پر صادق ہوتے ہیں۔ ایسا فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ایک خود استواری کا حامل نظام سیلف کنسسٹنٹ سسٹم اس فلسفے سے زیادہ سچائی رکھتا ہو جو لاک کے فلسفہ کی طرح بظاہر کم و بیش غلط ہو۔ لاک کے اخلاقیاتی نظریات دلچسپ ہیں۔ جزوی لحاظ سے بینتھم کے لیے پیش قدمی کے طور پر جب میں اس کے اخلاقیاتی نظریات کی بات کرتا ہوں تو میری مراد بحیثیت ایک عملی شخص کے اس کا اخلاقی مزاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ان عمومی نظریوں پر مبنی ہوتی ہے کہ انسان کس طرح عمل کرتے ہیں اور انہیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ بینتھم کی طرح لاک بھی بھرپور شفیقانہ جذبات کا مالک تھا، جو فی الواقع سمجھتا تھا کہ ہر شخص بشمول وحود عمل میں لازماً اپنی مسرت و خوشی کے جذبات سے متحرک ہوتا ہے۔ چند ایک حوالے اسے واضح کر دیں گے۔ اشیاء صرف مسرت و علم کے حوالے سے خیر و شر ہوتی ہیں۔ ہم اسے خیر کہتے ہیں جس سے ہماری مسرت میں اضافہ اور پریشانی میں کمی کا امکان ہو۔ خواہش کا محرک کیا ہوتا ہے؟ میرا جواب ہے مسرت اور صرف مسرت۔
مسرت ہی اپنی پوری حد میں وہ سب سے بڑی خوشی ہے جس کے ہم اہل ہیں۔ سچی مسرت کے حصول کا جبر تمام آزادی کی بنیاد ہے۔ نیکی پر بدی کو ترجیح دینا صریحاً غلط فیصلے کا مظہر ہے۔ ہمارے جذبات پر حکمرانی آزادی کی صحیح اصلاح ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان عبارتوں میں آخری کا انحصار دوسری دنیا میں جزا و سزا کے نظریہ پر ہے۔ خدا نے متعین اخلاقی اصول بتا دیے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو انہیں توڑتے ہیں دوزخ میں جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ اس لیے دانا لوگ تلاش مسرت کے لیے نیک ہوں گے۔ اس عقیدے کے زوال سے کہ گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ نیک زندگی کے حق میں کوئی خالصتاً بلحاظ خود دلیل وضع کی جائے۔ بینتھم نے، جو ایک آزاد خیال شخص تھا، خدا کی جگہ انسان کو قانون دہندہ بنا دیا۔ یہ قانون اور معاشرتی اداروں کا منصب تھا کہ وہ عوامی اور ذاتی مفادات میں ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ ہر شخص ذاتی مسرت کے حصول میں مجبور ہو جائے کہ وہ عوامی مسرت بہم پہنچائے۔ لیکن ذاتی اور عوامی مفادات میں مصالحت کا یہ خیال جنت اور دوزخ کے تصور کے ذریعے سے مصالحت کی بجائے کم تسلی بخش ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس لیے کہ قانون دہندہ ہمیشہ دانا اور نیک نہیں ہوتے، اور دوسرے اس لیے کہ انسانی حکومتیں عالم الغیب نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر ہے کہ لاک کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان ہمیشہ وہ راہ عمل اختیار نہیں کرتے جو سوچی سمجھی عقلی اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ضمانت مہیا کرتی ہے۔ ہم فوری مسرت کو مستقبل کی مسرت سے زیادہ قیمتی سمجھتے اور مستقبل قریب کی مسرت کو بھی مستقبل بعید کی مسرت سے زیادہ گراں قدر خیال کرتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ بات لاک نے نہیں کہی ہے، کہ شرح دلچسپی مستقبل کی خوشیوں سے منہا کرنے کا ایک مقداری پیمانہ ہے۔ اگر 1000 پاؤنڈ ایک سال بعد خرچ کرنا اتنا ہی مسرت بخش نظر آتا ہو جتنا کہ آج خرچ کر دینا، تو پھر موجودہ خوشی کو مستقبل پر اٹھا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لاک تسلیم کرتا ہے کہ پارسا معتقدین اکثر ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ہی مسلک کے مطابق جہنم کے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ دندان ساز کے پاس جانا ٹالتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ عقل سے کام لیں اور خوشی کے حصول کا سوچیں تو وہ ایسا کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ لہٰذا اگر حصول مسرت اور اجتناب علم میں تمام محرک ہوں تو یہ مزید کہا جانا چاہیے کہ مستقبل میں فاصلے کے تناسب سے خوشیاں اپنی کشش اور پریشانیاں اپنا خوف کھو دیتی ہیں۔ لاک کے مطابق چونکہ ذاتی مفاد اور مفاد عامہ مستقبل بعید میں ہی منطبق ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگ مستقبل بعید کے مفاد کو رہنما بنائیں، جس کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں میں عاقبت اندیشی کی بصیرت ہونی چاہیے۔ یہی بصیرت ایسی نیکی ہے جس کی تبلیغ ہونا ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر نیکی کرنے میں لغزش اس بصیرت کی ناکامی کے باعث ہوتی ہے۔ بصیرت پر زور دینا لبرلزم کی خصوصیت ہے۔ یہ سرمایہ داری کے عروج سے وابستہ ہے، کیونکہ اہل بصیرت ہی مالدار ہیں، جبکہ بصیرت سے عاری غریب بن گئے ہیں یا غریب رہ گئے ہیں۔ یہ پروٹسٹنٹ پارسائی کی بعض صورتوں سے وابستہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نیکی کرنا نفسیاتی طور پر اپنی جمع پونجی کو نفع کے کاروبار میں لگانے کے مشابہ ہے۔ مفاد عامہ اور ذاتی فائدے میں ہم آہنگی کا عقیدہ لبرلزم کی خصوصیت ہے، اور اس نے تا دیر اس دینیاتی بنیاد کو قائم رکھا جس پر لاک کا یقین تھا۔ لاک کا کہنا ہے کہ آزادی کا انحصار سچی مسرت کے حصول کی ضرورت اور ہمارے جذبات پر حکمرانی پر ہے۔ یہ رائے وہ اس نظریے سے اخذ کرتا ہے کہ ذاتی اور عوامی مفادات بالآخر مماثل ہوتے ہیں، اگرچہ مختصر وقفوں پر لازمی نہیں ہوتے۔ اس نظریے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے شہری جو پارسا اور دور اندیش بھی ہوں، اگر آزادی کے حامل ہوں تو وہ خود ہی ایسا طرز عمل اختیار کریں گے جس سے عام لوگوں کی بھلائی کو فروغ ملے گا۔ ان پر کسی انسانی قانون کی پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قوانین الہی ہی کافی ہوں گے۔ ایک نیک انسان جو اب تک ایک راہزن بننے کی طرف راغب ہے، وہ خود سے کہے گا، ممکن ہے کہ میں ایک انسان مجسٹریٹ سے فرار حاصل کر لوں،
لیکن میں عدل الہی کے ہاتھوں سزا سے نہیں بچ سکوں گا، لہٰذا وہ اپنے برے ارادوں سے دستبردار ہو جائے گا اور اسی طرح نیکی کی زندگی بسر کرے گا جیسے اس سے پولیس سے پکڑے جانے کا یقین ہو۔ اس لیے قانونی آزادی صرف وہاں پوری طرح ممکن ہوتی ہے جہاں دور اندیشی کی بصیرت اور پارسائی دونوں عالمگیر ہوں۔ کسی دوسری جگہ جرم کے قانون کی پابندیاں عائد کرنا ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ لاک یہ بات بار بار دہراتا ہے کہ اخلاق میں یہ اہلیت ہے کہ اسے استخراجی طور پر پیش کیا جا سکے، لیکن وہ اس تصور کو یوں پوری طرح پیش نہیں کرتا جیسا کہ چاہا جا سکتا ہے۔ اہم ترین عبارت یہ ہے، اخلاق استخراج کا سزاوار ہے۔ ذات اعلیٰ کا تصور جس کی قوت، خیر اور دانش لا انتہا ہے، ہم ہی اس کی تخلیق ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی ذات کے اس تصور کہ ہم ایسی عقل و فہم والے انسان ہیں جو ہمیں صاف اور شفاف ہے، پر اگر غور کیا جائے تو اس کی پیروی کی جائے تو یہ ہمارے فرض اور عمل کی ایسی بنیادیں مہیا کرے گا جو شاید اخلاق کو ان علوم میں جگہ دے دے جو استخراج کے اہل ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ خود بدیہی قضیوں سے لازمی نتائج کے ذریعے جو ایسے مستلزم الثبوت ہیں جیسے علم ریاضی کے قضیے، خیر و شر کے معیارات ہر کسی کو سمجھائے جا سکیں گے، جن کا خود پر وہ غیر جانبداری اور توجہ سے اطلاق کر سکے گا جیسا وہ ان علوم کا دوسروں پر کرتا ہے۔ دوسری جہتوں کی اضافت میں یقیناً عد اور امتداد کی اضافتوں کی طرح سمجھی جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں اس قابل نہ ہوں گے کہ انہیں بھی استخراجی طور پر سے ثابت نہ کیا جا سکے، بشرط یہ کہ ان کی مطابقت اور عدم مطابقت کا جائزہ لینے یا پیروی کرنے سے صحیح طریقوں پر غور و فکر کیا جائے۔ جہاں املاک نہیں ہوتی وہاں بے انصافی نہیں ہوتی۔ یہ قضیہ ایسا یقینی ہے جیسے اقلیدس میں کوئی استخراج، کیونکہ تصور املاک کسی کا حق ہونے کی حیثیت سے اور وہ تصور جسے نا انصافی کا نام دیا جاتا ہے اس حق پر حملہ یا خلاف ورزی کی حیثیت سے یہ بدیہی ہے کہ ان تصورات کو یوں قائم کیا جائے اور ان سے یہ نام منسلک کیے جائیں، تو میں اس قضیہ کو اس طرح سچا جان سکتا ہوں جیسے یہ قضیہ کہ ایک مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں جن کا مجموعہ 2 قائمہ زاویوں کے برابر ہوتا ہے، اور پھر اگر حکومت مطلق آزادی کی اجازت نہیں دیتی ہے، حکومت کا تصور ایسے یقینی اصولوں اور قوانین پر جن کی ان سے مطابقت ہو معاشرہ قائم کرنے کی حیثیت سے، اور آزادی مطلق کا تصور اس حیثیت سے کہ جس کا جو چیز چاہے وہ کرے۔ میں اس قضیہ کی سچائی میں اس طرح یقین کرنے کا اہل ہوں جیسے علم ریاضی کے کسی اور قضیے کا۔ یہ عبارت الجھا دینے والی ہے کیونکہ اول یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقی اصولوں کا انحصار احکام الہی پر کیا گیا ہے، جبکہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی اصول تجزیاتی ہیں۔ میرے خیال میں لاک سمجھتا ہے کہ اخلاقیات کے بعض حصے تجزیاتی ہیں اور دوسرے حصے احکام الہی پر منحصر ہیں۔ ایک اور الجھاؤ یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ہرگز اخلاقی قضیے معلوم نہیں ہوتے۔ ایک اور ایسی مشکل ہے جس پر غور کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ علماء دینیات اکثر یہ کہتے ہیں کہ احکامات الہی بے وجہ نہیں ہیں بلکہ ان کی خیر خواہی اور دانائی سے متحرک ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کی طالب ہے کہ احکامات الہی سے پہلے خیر خواہی کا ادراک ہونا چاہیے، جس کے باعث خدا نے دیگر احکامات کے بجائے یہ احکامات صادر فرمائے۔ یہ ادراک یا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا لاک سے علم حاصل کرنا ناممکن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دور اندیش صاحب بصیرت ایسے طرز اعمال اختیار کرے گا جن کے نہ کرنے پر خدا اسے سزا دے گا، لیکن وہ اس بات پر ہمیں مکمل اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے کہ خدا بعض اعمال کی بجائے ان کے مخالف اعمال پر سزا کا مستوجب کیوں قرار دے گا۔ لاک کے اخلاقی نظریات بلا شبہ قابل دفاع نہیں ہیں، اس امر واقع سے قطع نظر کہ اس نظام میں جو صرف دور اندیشی کو نیکی قرار دیتا ہے کچھ باغیانہ پہلو ہے، لیکن اس کے نظریات پر کسی دوسرے کم جذباتی
اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، یہ کہنا کہ انسانوں کی صرف ایک خواہش حصول مسرت ہوتی ہے، گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا ہے۔ میری جو کوئی بھی خواہش ہو مجھے اس کے حصول پر مسرت ہوگی، لیکن اصولی طور پر خوشی خواہش کے باعث ہے اور خواہش خوشی کا باعث نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے جیسا کہ خود آزار پسندوں کی صورت میں ہوتا ہے کہ دکھ یا اذیت کی خواہش ہو۔ اس معاملے میں بھی خواہش کی تسکین میں خوشی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں اس کے خلاف بات بھی شامل ہے۔ لاک کے اپنے نظریے میں بھی جس بات کی خواہش کی جاتی ہے وہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ قریب ترین خوشی کی کسی بعید خوشی سے زیادہ خواہش کی جاتی ہے۔ اگر اخلاق کو خواہش کی نفسیات سے اخذ کرنا ہے، جیسے کہ لاک اور اس کے پیروکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر دور کی خوشی یا دور اندیشی کی اخلاقی فرض کی ترغیب منہا کرنے کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خوشی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت لوگ خوشی کی خاطر خوشی نہیں بلکہ فوری خوشی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اس نظریہ کی تردید کرتی ہے کہ وہ خوشی کی خاطر خوشی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس لیے بدی ہے۔ اکثر و بیشتر تمام فلسفی اپنے اخلاقی نظامات میں پہلے ایک غلط نظریہ پیش کرتے ہیں، پھر یہ استدلال دیتے ہیں کہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو اسے غلط ثابت کرتا ہے بدنیتی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نظریہ سچا ہو تو ایسا نہ ہونا ناممکن ہے۔ لاک کی اپنی مثال اس قسم کی ہے۔ 14 باب نمبر 14 لاک کا سیاسی فلسفہ۔ نمبر 1 اصول میراث۔ 1688 میں انقلاب کے فوراً بعد 1699 اور 1690 کے سالوں میں لاک نے 2 حکومت پر مقالے لکھے، جن میں خصوصاً دوسرا مقالہ سیاسی تصورات کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ ان دونوں مقالوں میں سے پہلا مقالہ قوت وراثت کے نظریہ پر تنقید ہے۔ یہ سر رابرٹ فلمر کی کتاب پیٹری آرکا یا بادشاہوں کی فطرت قوت دی نیچرل پاور آف کنگز کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ فلمر نے چارلس اول کے زیر سایہ یہ کتاب لکھی تھی، لیکن اس کی اشاعت 1680 میں ہوئی۔ سر رابرٹ فلمر صدق دل سے بادشاہوں کی حکومت کے حق کے خداداد کا حامی تھا۔ بدنصیبی سے وہ 1653 تک زندہ رہا اور چارلس اول کے قتل اور کرام ویل کی فتح سے یقیناً شدید دکھی ہوا ہوتا، لیکن حکومت کا حق وراثت ان تکلیف دہ واقعات سے پہلے لکھی گئی تھی، اگرچہ یہ ہانہ جنگی سے پہلے نہیں۔ یوں یہ تباہ کن نظریات کی موجودگی سے قدرتی آگاہی ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کہ فلمر بتاتا ہے کہ ایسے نظریات 1640 میں نئے نہیں تھے۔ دراصل پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک مذہبی لوگوں نے علی ترتیب کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بادشاہوں کے ساتھ اپنے تنازعوں میں شدت کے ساتھ بادشاہوں کے مظالم کے خلاف رعایا کے حقوق قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں نے سر رابرٹ کو اس بحث کے لیے کثیر مواد مہیا کیا۔